السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حامد اللہ ہے، میں فیملی کنسلٹنٹ ہوں۔ آج ہم ایک عام بیماری کے بارے میں آپ لوگوں کو میں ایجوکیٹ کروں گا کہ مسوڑوں سے خون کیوں بہتا ہے، یعنی گمز بلیڈنگ کیوں واقعہ ہو جاتا ہے اور ہمارے مسوڑے کمزور پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کبھی کبھی ہمارے دانتوں کے بیچ میں یعنی ان میں اسپیس پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کبھی کبھی ہمارے مسوڑے اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں جس سے ہمارے دانت گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اپنے مسوڑوں کو مضبوط کر لیں اور اس بیماری سے جان چھڑائیں۔ مسوڑوں سے خون بہنا مختلف زبانی صحت کے مسائل کی علامات ہو سکتا ہے، بشمول مسوڑوں کی بیماری جس کو جنجیوائٹس یا پیروڈنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے مسوڑوں کو چوٹ یا دیگر نظامی صحت کے مسائل اور اچھی زبانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مسوڑوں سے خون بہنے سے فوری طور پر نمٹنا ضروری ہے۔ یہاں کچھ اقدامات ہیں جو آپ مسوڑوں کے خون بہنے کے علاج اور رکنے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ مسوڑوں سے خون بہنا یا مسوڑوں میں پپ پڑ جانا یا مسوڑوں سے بدبو آنا، اور مسوڑوں سے اکثر خون بہہ جاتا ہے جب کوئی چیز ہمارے مسوڑوں سے ٹچ ہو جاتی ہے، جسے مسواک کرنا یا برش کرنا یا سیب کھانا یا کوئی اور ایسی چیز جس سے مسوڑوں سے ٹچ ہو جاتی ہے اور فوراً خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ خون اسی طرح بہنا یہ ایونچولی پھر ہمارے دانت گرنے شروع ہو جانے کا بہت ہی زیادہ اندیشہ ہے، یعنی خون اسی طرح بہنے کی وجہ سے مسوڑے کمزور پڑ جاتے ہیں، اس میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی ہے جس سے ہمارے ٹیتھ کو ہولڈ کر سکے۔ تو ایسی صورت میں پھر ہمارے ٹیتھ کے درمیان اسپیس پیدا ہو جاتا ہے اور ہمارے دانت ہلنے اور اس میں حرکت پیدا شروع ہو جاتی ہے، اور بالآخر ہمارے دانت گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دانت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہماری دانت مضبوط رہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ گمز بلیڈنگ یا مسوڑوں سے خون بہنا، یہ کچھ وجوہات کے بنا پہ یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اس میں سرفہرست جنجیوائٹس جو ایک ہمارے مسوڑوں کی ایک بیماری ہے جسے انفلیمیشن آف گمز بھی کہا جاتا ہے، یہ کامن ہے، اور یہ ہمارے مسوڑوں سے خون بہنا اور جنجیوائٹس میں جو گمز میں مسوڑوں میں پلگ وہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے جس سے ہمارے ٹیتھ اور گمز دونوں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے فور اورال ہائیجینک، یعنی برش نہیں کرنا ریگولر بیس پہ، اسی طرح فلوسنگ ریگولر نہیں کرنا، اس کی وجہ سے پلگ بلڈ اپ ہو جاتے ہیں ہمارے ٹیتھ میں اور مسوڑوں میں، جس سے ہمارے مسوڑے اریٹیٹ ہو جاتا ہے اور ان سے گمز یعنی مسوڑے کمزور پڑ جاتے ہیں، اسی طرح ان سے پھر خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے ہارمونل چینجز۔ ایسی خواتین جو ان کو مینسٹریشن میں یا پریگننسی میں یا مینوپاز میں ان کا ہارمون بیلنس irregular ہو جاتا ہے، یعنی بیلنس نہیں رہتا ہارمونز، تو اس وجہ سے بھی مسوڑوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض میڈیکل کنڈیشن میں جو خاص سرٹین میڈیکل کنڈیشن ہوتے ہیں، جیسے ڈیابیٹس ملائٹس ہو گیا، وٹامن ڈیفیشنسی ہو گئی ہے، اس میں اسپیشلی وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے بھی ہمارے گم سے یعنی مسوڑوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور مسوڑے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور خاص کر مسوڑوں میں جو کولاجن ہوتا ہے ایک پروٹین، اصل یہ پروٹین ہمارے گمز کو مسوڑوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور ٹیتھ کو ہولڈ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب وٹامن سی کی کمی ہمارے جسم میں پیدا ہو جائے تو ہمارے گمز کے اندر وہ پروٹین یعنی وہ کولاجن جس کو پروٹین کہتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر معمولی ٹچ ہونے کی وجہ سے مسوڑوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں
پریونشن کی طرف کہ ہم کس طرح اپنے مسوڑوں کو مضبوط کر لیں، پلگ بلٹ اپ سے بچائیے اور مسوڑے گمز کو مضبوط کر لیں تاکہ ہمارے ٹیتھ بھی محفوظ رہے، ان میں سپیس پیدا نہ ہو جائے اور گرنے سے بچ جائے۔ سب سے پہلے اس میں امپروو اورل ہائیجین، یعنی روزانہ کے بیس پہ ہم اپنے ٹیتھ کو برش کر لیں ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ڈے، یعنی صبح اور شام ہم ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر لیں، وہ ٹوتھ پیسٹ جس میں فلورائڈ شامل ہو، تو جو ہے پلگ بھی ریموو ہو جاتا ہے اور مزید پلگ ہمارے ٹیتھ میں بلڈ اپ نہیں ہو سکتے۔ کہ ہم کبھی کبھی ڈینٹسٹ کے چیک اپ کرنا چاہیں تاکہ اگر اس میں کوئی پلگ ہو یا کوئی اور بیماری ہو جسے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے اور اس کا پراپر علاج کر سکے۔ سالٹ واٹر سے گارگلنگ بھی کرنا چاہے، یعنی وارم سالٹ واٹر، یعنی ورم پانی، یعنی نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کے ہم جو ہے کلی کر لیں گے روزانہ کے بیس پہ۔ ان سے بھی تقریباً جو بیکٹیریا ہو گیا یا اور بھی جو دیگر جراثیم ہو گیا، اس کے ذریعے سے وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ہمارے گمز محفوظ رہتے ہیں اور ہیلتھی صحت مند رہتا ہے۔ اوائڈ کرنا چاہے ٹوبیکو سے، یعنی سگریٹ نوشی سے، پان، چالیے وغیرہ اور نسوار، الکوہل اور کولڈ ڈرنک جس میں سافٹ ڈرنک ہو گیا اور جوس وغیرہ ہو گیا، یہ سارے ہمارے گمز کے لیے مفید نہیں ہے۔ سافٹ ڈرنک میں، کولڈ ڈرنک میں یا جوس میں کیمیکل ہوتے ہیں جو ہمارے مسوڑوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہیلتھی ڈائٹ لینا چاہیے جس میں رچ آف وٹامنز اور منرلز ہو اور اس میں اسپیشلی وٹامن سی ہو۔ ایسے پھل لینا چاہیے جیسے اورنج ہو گیا، اسٹرابیری ہو گیا، کیوی ہو گیا، اور سبزی میں بروکلی ہو گیا، اسپینچ ہو گیا۔ یہ سارے ہیلتھی ڈائٹس ہے جس کے لینے سے بھی ہمارے جسم میں وٹامن سی کی کمی دور ہو جاتی ہے، جس سے ہمارے مسوڑے بھی ہیلتھی بن سکتے ہیں۔ اور سٹریس اور تناؤ یعنی ڈپریشن سے بھی دور رہنا چاہیے، کیونکہ ڈپریشن میں بھی ہمارے سٹریس ہارمون جو ہے وہ زیادہ انکریز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں پھر وٹامن سی سٹے نہیں کرتا۔ میں کچھ ایک دو میڈیسن ہے جو سیور فارم میں ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے اسکاربک ایسڈ، جو اس کو وٹامن سی کہا جاتا ہے۔ یہ 500 ملی گرام میں مارکیٹ یا فارمیسی میں دستیاب ہے، جس کا برانڈ نام ہے سیکون اور جنرک نام اسکاربک ایسڈ یا وٹامن سی کے نام سے اس طرح کی میڈیسن مارکیٹ میں ملتی ہے۔ اس کو 3 مہینے تک لینا چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی انفلیمیشن کے لیے میٹرونیڈازول 400 ملی گرام 2 ہفتے تک صبح و شام لینا چاہیے۔ یہ 2 میڈیسن کے لینے سے ہمارے جو مسوڑے ہیں وہ ہیلتھی، اس میں انفلیمیشن، خون کا بہنا، خون اور مسوڑوں سے بدبو آنا اور مسوڑوں کے اندر جو کولاجن ہے وہ اسٹرینتھن ہو جاتا ہے اور ہمارے دانت سفید ہو جاتے ہیں، اس میں پھر پلگ نہیں بنتا